بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور مسرت کی بات ہے کہ نہایت ہی محبوب و مکرم مہمان گرامی اور ملک کے نامور عالم دین، صاحب نسبت اور روحانی شخصیت حضرت اقدس حضرت مولانا پیر محمد اقبال قریشی صاحب مدظلہم الحمدللہ آج ہمارے اس چھوٹے سے ادارے میں ہماری درخواست پہ تشریف لائے ہیں۔ میں اپنے ادارے کے محتمم صاحب حضرت مفتی محمد قاسم العباسی صاحب، تمام اساتذہ اکرام اور طلبہ عزیز کی طرف سے حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں اور کلمات ترحیب ادا کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک حضرت کی آمد مسعود کو قبول فرمائے اور ان کی عمر صحت میں اللہ پاک خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ حضرت بات فرمائیں گے اور ہم سب توجہ اور طلب کے ساتھ سنیں گے۔ بس دو باتیں عرض کر دوں کہ اللہ پاک نے ہمارے اکابر کو ہر اعتبار سے خصوصیت دی ہے، لیکن ہر پھول کی خصوصیت، خوشبو، رنگ الگ ہوتا ہے۔ حضرت کے پاس دو باتیں بڑی قابل قدر بھی ہے، قابل فخر بھی ہے۔ ایک تو ہمارے اکابر دیوبند کثر اللہ سوادہم کا عقیدہ ہے کہ ہم تبرک بآثار الصالحین کے قائل ہیں۔ جن چیزوں کی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین سے ہے، ہم اس میں تبرک کے، اس میں برکات کے اور اس میں خصوصیات کے قائل ہیں، اور اس کا ثبوت احادیث صحیحہ سے ملتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے آج کے معزز مہمان حضرت قریشی صاحب دامت برکاتہم کو یہ خصوصیت ہے کہ اللہ پاک نے ان کو یہ ذوق سلیم دیا ہے کہ بہت ساری تبرکات انہوں نے بڑی محنت سے جمع کی ہے، اور ابھی گزشتہ دنوں ہمارا سفر ہوا، حضرت کے پاس حاضری ہوئی تو بہت خوشی بھی ہوئی، حیرانگی بھی ہوئی۔ ایسے ایسے نوادرات اور خاص طور پہ محبوب کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہ مبارک ہے وہ حضرت کے مہمان خانے میں موجود ہے، اس کی بھی زیارت ہوئی۔ ریاض الجنہ میں جو قالین بچھتا ہے وہ حضرت کے پاس موجود ہے، اور بہت ساری چیزیں۔ اور پھر حضرت نے بہت شفقت فرماتے ہوئے ہم جیسے ناقص طالب علموں کو غلاف کعبہ کے ٹکڑے بھی عنایت فرمائے۔ دوسری خصوصیت وہ حضرت کی امتیازی شان یہ کہ خادم العلماء والصلحاء ہے، جو اس دور میں کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ اکابر کی خدمت کا ان کو ہر جگہ، ہر سفر میں اپنا بڑا بنا کر اپنے ساتھ لے جانے کا ایک بڑا مزاج ہے۔ تو الحمدللہ اس زمانے میں بہت سارے ہمارے اکابر حضرت کے ساتھ سفر میں کئی مقامات کا سفر کر چکے ہیں۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، میں حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ان طلباء اور اساتذہ سے قیمتی نصائح فرما کر ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ اللہ پاک حضرت کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کے کرم سے آج کراچی کے اس عظیم ادارہ کے اندر حضرت مفتی قاسم عباسی صاحب حفظ اللہ تعالی کی محبت بری دعوت پہ حاضری کا شرف ملا۔ آپ احباب کی زیارت ہوئی، ادارہ کی زیارت ہوئی۔ یہ بڑی بابرکت جگہ ہے
اور یہاں ہر وقت فرشتوں کا نزول رہتا ہے، اور آپ دین کے علم کو حاصل کر رہے ہیں، اور دین سیکھنے والے بھی بابرکت لوگ ہوتے ہیں۔ اصل تو اہل اللہ قرآن والے ہیں، اور قرآن والوں کی زیارت کرنا یہ عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ یہ جملہ کہہ کے ہمیں بتا دیا کہ ہر انسان کو یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ کامل دنیا میں صرف ایک ہستی ہے، ایک طبقہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ یاد دہانی سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، تذکیر سے، مذاکرہ سے، اور اگر یاد دہانی چھوڑ دی جائے تو انسان بعض اوقات بھٹک بھی جاتا ہے۔ ہمیں ایک چیز کی یاد دہانی اکثر کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بڑوں کو کیسا بنایا۔ ہم جب تک اپنے اکابر کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ علم پڑھنے کے ساتھ تعلق اکابر اشد ضروری ہے، چونکہ جو انسان علم کے دوران بھی، علم سیکھنے کے دوران بھی اکابر سے تعلق نہیں رکھتا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے ایک بڑے شاگرد تھے، دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں، اب تو فوت ہو گئے۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی تو آپ فرمانے لگے کہ جو طالب علم سیکھتے ہوئے معصیت میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے اساتذہ کی قدر نہیں کرتا، اپنے بڑوں کی قدر نہیں کرتا، اپنی کتابوں کی قدر نہیں کرتا، اس کو اللہ تبارک و تعالی فارغ ہونے کے بعد، علم کی سند لے لینے کے بعد 3 میں سے 1 آزمائشوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جو علم سیکھنے کے دوران، طالب علمی کے دوران گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا، نافرمانی کے اندر مبتلا ہوگا، غیبت کے اندر مبتلا ہوگا، یہ بہت بڑا عیب ہے غیبت، اساتذہ کی، علماء کی، عوام کی، کسی کی بھی، تو اللہ تبارک و تعالی اسے 3 میں سے 1 مرض کے اندر مبتلا کریں گے، آزمائش کے اندر۔ فرمایا پہلی آزمائش اس کو یہ مل سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے جوانی ہی میں دنیا سے اٹھا لیں گے، اس کے علم سے مخلوق خدا کو فیض نہیں ملے گا، مخلوق خدا اس کے علم سے فائدہ نہیں حاصل کر سکے گی۔ دوسرا، اسے یہ آزمائش مل سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے مالدار لوگوں کی چاپلوسی کے پیچھے لگا دیں گے، وہ دنیا داروں کی چاپلوسی میں لگا رہے گا، دنیا داروں کو بڑا سمجھے گا، انہی کے پیچھے ہاتھ جوڑ کے چلے گا، اسے اپنے علم کی قدر نہیں ہوگی، اپنے مقام کا پتہ نہیں ہوگا۔ اور تیسرا، اسے اس وبا کے اندر مبتلا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسے عرابی دیہاتی لوگوں، ایسے جگہوں پہ پہنچا دیں گے کہ جہاں یہ بات اپنی نہ ان کو سمجھا سکے گا، نہ وہ اس کی قدر کریں گے۔ اب جو انسان معصیت میں اس وقت میں بچ جائے گا، اللہ اس سے دین کے بڑے بڑے کام لے گا، اور اس سے اللہ تعالیٰ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ اس کے لیے راستے کھولتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے حضرت قاضی احسان اللہ شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ، جو خطیب پاکستان کہلاتے تھے، جب ایک مرتبہ وہ گورنر جنرل جو تھا، اس نے میٹنگ کی ختم نبوت کے حوالے سے،
تو دیگر علماء کو بلایا، تو قاضی احسان اللہ شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی میٹنگ کے لیے بلایا۔ جب میٹنگ ہو گئی تو حضرت کے جوتے پڑے ہوئے تھے، تو قاضی احسان اللہ شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے گورنر جنرل پاکستان جو تھا اس وقت، اس نے آگے بڑھ کے خود سیدھے کیے۔ تو قاضی احسان اللہ شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں آہ بھر کے کہا، استاد نے سچ فرمایا تھا۔ جب یہ جملہ کہا تو علماء دیگر جو ساتھ تھے، بڑے علماء، لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ بڑے تھے، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ تھے، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑے بڑے اکابر ساتھ تھے ان کے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت استاد جو آپ کے تھے، انہوں نے کیا سچ فرمایا جو آپ یہاں کہہ رہے ہیں گورنر ہاؤس میں؟ جب جوتے آپ کے گورنر سیدھے کر رہے ویسے ہی اس نے تبرکن سیدھے کیے۔ تو آپ نے، ہو سکتا ہے اس نے دل سے آپ کی عقیدت میں نہ کیے ہوں، اپنے بات منوانے کے لیے سیدھے کر لیے ہوں، لیکن آپ کا یہ جملہ علماء نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے بات ارشاد فرمائی تو استاد نے کیا سچ فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جب طالب علمی میں تھا تو استاد آیا تو میں نے استاد کے جوتے ایک دم سیدھے کیے، دونوں جوتے اپنے ہاتھوں سے یوں سیدھے کیے۔ تو ہمارے استاد ہمیں کہنے لگے، جاؤ بیٹا، اللہ بادشاہوں سے تمہارے جوتے سیدھے کرائے۔ اب اللہ نے آج گورنر جنرل کے ہاتھوں سے میرے جوتے سیدھے کرائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں، چونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے اہم چیز ادب ہے، ادب نکل جائے تو سارا دین ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا یہ جو ہے نا پورا، یہ جو مٹھی ہے، یہ فرض، واجب، سنن جو اس میں ہے، پھر اس میں جو سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ، مسنون ہے، مسنون کے بعد آخری چیز جو ہے یہ ادب ہے۔ جب یہ مسنون ادب نکل جاتا ہے تو سارا دین ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے پہلے بے ادبی آتی ہے نماز کی، نماز انسان لاغری سے پڑھتا ہے، پھر کہتا ہے یہ کوئی نفل ضروری نہیں ہے، نفل چھوڑتا ہے، پھر کہتا ہے سنت ہے یہ دوسری ہے، پھر سنت چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ واجب ترک کرتا ہے، یہاں تک کہ فرض نماز سے بھی رہ جاتا ہے۔ ادب جو ہے یہ اصل میں ہمارے عجم میں ادب زیادہ ہے، ہمارے جو یہ عجم ہے، عجم کی پٹی، ہم لوگوں کو ادب زیادہ سکھایا گیا۔ ادب کی برکت سے آج ہمارے گھروں کے اندر الحمدللہ دینی اقدار ہیں۔ ہم قرآن کی بھی ادب کرتے ہیں، قرآن پاک کی رحل کا بھی ادب کرتے ہیں، غلاف کا بھی ادب کرتے ہیں، کعبے کی طرف ابھی پاؤں نہیں کرتے، یہاں بیٹھ کر بھی۔ یہ ادب جو ہے آج ہمارے پاکستان بر صغیر کے اندر سے پوری دنیا لگی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو لبرل بنایا جائے۔ پوری دنیا کی مدرسے یونیورسٹیاں بن گئے۔ جامعہ زیتون آج اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آج دیکھیے جامعہ ازہر اتنا بڑا مدرسہ ہے کہ اس کے اندر 80,000 طلبہ ہیں خالی، اس کے اندر کتنی بڑی تعداد ہے ٹیچرز کی، لیکن چونکہ جب یہ ادب و آداب مدارس سے بھی نکل جاتے ہیں پھر آہستہ آہستہ وہ نام نہیں رہتے ان کے، تو اس لیے الحمدللہ ہمارے ان مدارس کے اندر ہمارے اکابر کی محنت ہے۔ ایک تو ہمیں اپنے اکابر سے تعلق رکھنا چاہیے، ہمارے اکابر کیسے تھے، ہمارے اکابر کیسے زندگی گزارتے تھے۔ دوسری چیز جو ہے اس میں ہمیں اپنی حفاظت بھی خود کرنی چاہیے، اپنی حفاظت کے اعمال کرنے چاہیے۔ موطا امام مالک کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے کہ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کلمات میں روزانہ نہ پڑھوں تو یہودی مجھے سحر کر کے گدھا بنا دیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس کو آیات سحر جو ہیں اس میں یہ روایت شامل کی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پہ اقام المرجان کے اندر
اور پھر آپ کے دیگر تلامذہ، چونکہ آپ کے بڑے تلامذہ میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ٹاپ کے تھے، وہ دونوں اس پہ پورا کتب لکھ ڈالی۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تو اس پر بیس بنا کر اتنی کتب لکھی ہیں کہ ہم ان ساری کتب کا مطالعہ ہی نہیں کر سکتے، عربی میں چند کا ترجمہ ہوا۔ اب کیا وجہ ہے کہ اس کو بیس بنا کے ابن تیمیہ جیسا سخت انسان، جن کو سخت کہا جاتا ہے ان معاملات میں، وہ اس پر باقاعدہ طور پہ کتب لکھ رہے ہیں اور فتوے دے رہے ہیں اور وہ اعمال بتا رہے ہیں، یہاں تک کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر لکھا ہے، اور وہ ابن تیمیہ جن کو کہا جاتا ہے تصوف کے قائل نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کر رہے ہیں، حد درجے تعریف کر رہے ہیں اور کئی جگہ تعریف کر رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ واقعہ انہوں نے خود لکھا۔ پہلی بات کہ انہوں نے حضرت کعب احبار نے فرمایا کہ میں اپنا دفاع کرتا ہوں، تابعی ہیں، تورات انجیل زبور اور قرآن کے عالم ہیں، ان سے بڑا متقی کون ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کلمات ادا کرتا ہوں تو میں یہودیوں کے شر سے بچا ہوا ہوں۔ آج کا دجل، آج کا باطل اس سے بہت زیادہ مضبوط ہے، اور وہ آن لائن ہے، وہ وہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے آپ کو، وہ آپ کو ہر بندے، کیونکہ ہر طرف یہ نظام چل رہا ہے۔ اب آپ اور مجھے ان سے زیادہ اپنے حفاظتی اعمال کی ضرورت ہے، ہمارے علماء کو بھی، طلباء کو بھی، ہمارے عام دنیا دار لوگوں کو بھی۔ ہم کہتے ہیں ہمیں توجہ ہی نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں ہم پہ کون کرے گا، نظر لگتی ہے، سحر ہوتا ہے، جنات کا اثر ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے دعائے کعب سب سے مضبوط ہتھیار ہے، سب سے مضبوط ہتھیار۔ ایک بات ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ اب آپ کے لیے ہے، طلبہ کے لیے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا کہ آپ قصبہ جیلان سے چلے، گھر چھوڑا 7 سال کی عمر میں علم کی تحصیل کے لیے۔ 25 سال کی عمر میں آپ، اللہ رب العزت نے آپ کو استاذ الکل بنا دیا تھا، فی الکل۔ آپ ہر علم میں دسترس رکھتے تھے، آپ کوئی بھی علم ہے، تصوف کا ہے، فقہ کا ہے، حدیث کا ہے، تفسیر کا ہے، منطق کا ہے، صرف نحو کا ہے، میراث کا ہے، ہر علم میں اتنی مہارت تھی کہ بغداد جو علمی مرکز تھا، ابن تیمیہ لکھتے ہیں کوئی عالم آپ سے بحث نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن علماء حیران تھے، یہ بچہ کیسے اتنا بڑا عالم بن سکتا ہے، اور وہ بھی فارسی، جیلانی، جیلان قصبے کا، اس لیے خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اور آپ کو کلام پہ قدرت بھی نہیں تھی عربی میں بیان کرنے کی، چونکہ آپ اجمی تھے اور بغداد میں علماء عرب تھے، تو آپ خاموش رہتے تھے اور تھوڑی بہتی گفتگو فرماتے تھے۔ ایک دن خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آپ کو فرمایا کہ اے عبد القادر، آپ علماء کو بیان کیا کریں۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پہ قوت نہیں ہے کہ میں عربی زبان میں ان کو فی البدی خطاب کروں۔ تو آپ علیہ السلام نے قرآن حکیم کی آیت خواب ہی میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ آیت کریمہ پڑھ کے آپ کے منہ مبارک پہ پھونکی، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد اللہ نے ایسی قوت لسانی عطا فرمائی کہ جب آپ تقریر کرتے تھے تو بغداد کی جامع مسجد میں لوگ آپ کے بیان کے دوران بے ہوش ہو کے گرا کرتے تھے، اور مخلوق کا تعلق اللہ سے جڑتا تھا۔ عربی میں کلام میں اتنی دسترس ہو گئی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو طالب علم کتاب کھول کے مطالعہ کے دوران پیپر حل کرتے ہوئے یا تقریر کوئی کرے شروع، تو اس کلمے کو پڑھ لے، اللہ اس کے قلب پہ نزول شروع کر دیتے ہیں انوارات کا۔
ابھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کو قادری وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں، اور اس کو اگر ہم کہیں یہ قادری وظیفہ ہے تو یہ جھوٹ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ اپنا وظیفہ بنائیں۔ ایک تو دعائے کعب سے اپنی حفاظت کا سامان کریں، اس سے اپنی جو حفظ کا ہے، یاد کا ہے، وہ اپنا تعلق کریں۔ یہ چیزیں تب مضبوط آئیں گی جب آپ کا تعلق اپنے اکابر کے ساتھ ہوگا۔ یاد رکھیے گا، ہمارا آج تعلق اپنے اکابر سے کٹا ہوا ہے۔ آج جتنا بعد ہوتا جا رہا ہے، جتنا قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہر بندہ اپنے آپ کو خود ہی کل سمجھتا ہے۔ زیادہ تر طلبہ اپنے آپ کو کل سمجھتے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، چونکہ ہر بندہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صاحب رائے ہیں، اور ہر بندہ اس پہ اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے۔ اپنے کسی بڑے کی توہین نہ کریں، تنقیص نہ کریں، ان کی تضحیق نہ کریں۔ بڑوں کی صحبت میں تھوڑی دیر جا کر بیٹھ جائیں، مصافحہ کریں، دعائیں ان سے لیں۔ یہ طریقہ شروع سے ہمارے اکابر کا تھا، اور اس کی وجہ سے الحمدللہ اللہ نے ان سے کام لیا، چھوٹے بڑے بنے۔ ایک وقت ہوتا ہے چھوٹے ہوتے ہیں، پھر وہ بڑے بن جاتے ہیں۔ بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے مٹی کو خوشبودار کر دیا۔ مولانا روم نے مثنوی کے اندر لکھا کہ مٹی کو معطر کر دیا پھول کی صحبت نے، تو ہمیں کیوں نہیں کر سکتی اکابر کی صحبت؟ تو اس لیے علماء کی قدر کریں، اپنے بڑوں کی قدر کریں، ان سے تعلق رکھیں، اور اگر کوئی چیز یاد نہ ہو تو یہ عمل اپنا اختیار کریں۔ اور بھی ماشاءاللہ حضرت یہاں پر موجود ہیں، یہ تو خود تصوف کا مرکز ہے۔ میں تو حاضری دی زیارت کے لیے، ہم تو خود ان سے کچھ لینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے جو ہے نا دعاؤں کا حصہ بنا دے۔ تو آپ ماشاءاللہ یہاں سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ مالداروں سے، دنیا داروں سے مرعوب نہ ہوں۔ جو طالب علم سیکھتے ہوئے مالداروں سے مرعوب ہوتا ہے، وہ دین کا کام کبھی نہیں کر سکتا۔ حقیر نہ سمجھیں کسی دنیا دار کو، لیکن اس کو یہ نہ سوچیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یہ تو بہت ہے۔ کسی کی گاڑی، کسی کا گھر، کسی کی دولت۔ جب طالب علم اس کے دوران، علم کے دوران ان چیزوں کو دیکھتا ہے، تو مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آپ کی خود بھی ٹوپی سر پہ بعض کا پرانی ہوتی، طلبہ بھی کبھی پھٹی ٹوپیوں کے ساتھ، کپڑوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے، لیکن آج وہ دنیا کے امام بنے ہوئے ہیں۔ دنیا تلاش کرتی پھرتی ہے کہ کہاں ہمیں حضرت مدنی کا کوئی شاگرد ملے۔ میں ابھی حضرت سوات گیا، جو تین چار ہفتہ ہی پہلے، مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، 5 سال ان سے پڑھا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی، اور اس طرح اتنی بڑی شخصیت تلاش کرتے ہوئے مجھے، جب میں واپس آیا، مولانا الیاس چنیوٹی صاحب نے مجھے فون کیا کہ میں جانا چاہ رہا ہوں۔ اتوار کو وہ وہاں پہنچ گئے۔ ابھی کتنے علماء کہ خوشی کا اظہار کہ حضرت مدنی کے شاگرد ہیں یا ان سے پڑھا ہے، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب سے پڑھا ہے۔ تو اس طرح اکابر کو تلاش کریں، ڈھونڈیں، استادوں کی عزت کریں۔ انشاءاللہ آپ سارے وقت کے امام ہیں، اللہ آپ کو بنائے گا انشاءاللہ۔ اور آپ دعا فرماتے ہیں اس پہ جانا۔ ہماری کتاب ہے وظائف الصالحین، ماشاءاللہ آپ جتنے بیٹھے ہیں اس میں سے اعمال کریں حفاظت کے، آپ کو اجازت ہے، تاکہ آپ کو خود اس میں سے، یا حافظہ کمزور ہے، صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں تاکہ گھروں میں بھی سکون انشاءاللہ آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا احد یا صمد لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ جو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس مدرسے کو مزید ترقی، عزت، عروج عطا فرما، یا اللہ اعظم مفتی قاسم صاحب، ان کے دوسرے بھائی، دیگر معاونین، یا اللہ اساتذہ، مدرسے کے طلبہ، ان سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ علم الہی کا نور عطا فرما، اور یا اللہ اس کو پورے عالم کا دین کا مرکز بنا، یہاں پڑھنے والوں کو پورے عالم میں دین کے پھیلانے کا مرکز بنا، یا اللہ ان کو اس قوت عطا فرما، صلاحیتیں عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کو پریشانیوں سے، آفات سے محفوظ فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما، ایمان کی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ خاتمہ ایمان والا عطا فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔